السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، آج ہم نے آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ یہ سورہ فرقان ہے اور مکی صورت ہے تو زیادہ اس کا ایمان کے اوپر ایمفیسس ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم صبر کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور لاسٹ آیت تھی۔ اور آگے جو ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آگے بتایا مزید ڈے آف ججمنٹ کا، اور اس دن کیا حالات ہوں گے، کیونکہ یہ جو 29 تک ہے نا، جو بیسیکلی یہ 3-4 حصوں میں ہے، جس میں پہلے ڈس بلیورس کا، پھر بلیورس کا، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈے آف ججمنٹ میں وہ کیا سین ہوں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیوں ایسے آپ کی چوائسیز کیا تھی۔ تو وہ آج ہم نے اس چیز کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہ چیز ہمیں یہ بات جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو وہ چیز بتا سکتا ہے جس سے وہ چیز دیکھی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بنائی ہے اور دیکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا انجام نیگیٹو کا کیا اور پازیٹیو کا کیا ہے۔ چلیں جی، آیت نمبر 21 کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم اپنی آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ تو کافروں کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو یہ امید ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کی ہوپ ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی ملیں گے۔ جیسے ہوتا نہیں، آج کل بھی کئی مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جب آخرت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈے آف ججمنٹ میں بلیو نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے آیتیں پڑھی بھی ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کیوں ہے، فرشتے کیوں نہیں، اگر فرشتے آئے تو ان کے پاس کیوں آئے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، نہیں تو۔ اور سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو پھر مکہ میں ہی گارڈن بنا دیں، یہاں پر کیونکہ وہ صحرا کا علاقہ ہے نا، یہاں پہ ابھی گریپس اگنے لگ جائیں، یا پھر یہ اسکائی شٹر ہو جائے، یا پھر ہم پہ ابھی عذاب آ جائے، یا پھر فرشتے ابھی اتر جائیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ نہ ماننے والی بات ہے۔ اور مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ مسلمان کا ایمان بالغیب ہے نا۔ آپ سورہ بقرہ، قرآن شروع اسی سے ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں ہی یہی ہے کہ آپ غیب پہ ایمان لائیں۔ تو جو لوگ غیب پہ ایمان نہیں لاتے نا، اور یہ کہ ہم نے دیکھ لیا، دیکھیں، اور ہم اپنے آپ کو اس اللہ کے مقابلے میں آ کے جو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور پھر کراس کوسچننگ کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ڈسرسپیکٹفل بہت زیادہ ہے، یہ بات ڈسرسپیکٹفل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر آئے تو ہی ہم مانیں گے، ورنہ ہم مانیں گے ہی نہیں۔ تو حالانکہ اللہ نے اپنی اتنی کریشن پھیلائی ہے، اور اپنے میریکل، ایک پروفٹ بھی ایک میریکل کا حصہ ہی ہوتا ہے، اور وہ جو بک اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوتی ہے وہ اسی کو ہی بتا رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا استقبال، یعنی کہ اور ان کو غرور ہے، یعنی اپنی ایگو ہے، اپنی اس میں پڑے ہوئے کہ ہم کیوں مانیں، ہمیں اپنی ایگو بڑی۔ اور شیطان کا کیا مسئلہ تھا؟ شیطان کا مسئلہ بھی صرف ایگو ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، اس کو بھی تکبر ہی تھا، بٹ کیا وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب لوگ تھے، کچھ سردار تھے، انہوں نے کہا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تب ہم مانیں گے، تو ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ سارے مر گئے تھے۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو پھر زندہ ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اللہ کو دیکھنے کی تھی، تو پھر ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کی تھی نا، وہ ایک شوق تھا۔ جیسے ہم ہیں تو ہمیں ایک شوق ہے کہ اگر ہم مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوزیشن پہ لائے کہ ہم اپنا دیدار بھی کرائے، تو وہ ایک شوق کا عالم تھا۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے وہ مانتے ہی نہیں کہ اگر آپ نظر نہیں آئیں گے تو ہم مانیں گے نہیں۔ تو یہی وہ ایک مسئلہ ہے کہ لیکن جو لیڈر تھے نا، ان کو یہ تھا کہ ہمیں دکھاؤ تو مانیں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ یہ چیز کرتے ہیں نا، وہ فرشتے آئیں، اللہ کو دیکھیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تو ویسے بھی نہیں ماننا ہوتا، لیکن یہ دیکھیں ان کو اپنا غرور ہے، یہ ایگو ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں، مطلب سرکش ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنا، ہینڈل کرنا از ناٹ دیٹ ایزی۔ آیت نمبر 22 میں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اس دن گناہگاروں کے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ مطلب کوئی فرشتے کس دن آئیں گے؟ جو بندہ، انسان بھی گناہ گار ہے، جو اسپیشلی جو کافروں کی یہاں ذکر ہو رہی ہے، تو وہ جب آئیں گے تو آبویسلی ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اگر آپ اللہ کی نافرمان بردار ہیں تو کیا وہ اچھی حالت میں آئیں گے؟ تو وہ کس حالت میں آ کے آپ کو کریں گے؟ ایک حدیث سے پاک ہے کہ جب کافر دنیا سے جاتا ہے، اس کی طرف سیاہ چہرے والے بھیانک فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، اور وہ ان کو نظر آتے ہیں، اور ملک الموت ان کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ ان کی روح نکالتے ہیں تو کہتے ہیں اے خبیث، وہ نکل آ اور اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو جا۔ اور فرشتے اس کو نکال کے روح لے جاتے اور کھینچتے اس طرح ہیں اس روح کو جس طرح کے کانٹے دار
لوہے کی سیخ گیلی اون سے نکالی جاتی ہے، اور دوسرے فرشتے اس ٹاٹ جو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے نا، یہ تو ملک الموت نکال رہے ہیں نا، تو وہ کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر اس میں اتنی اسمیل اور آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ آگے جاتے ہیں نا، اوپر لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں ہے اور یہ خبیث روح ہے۔ یہ اس طرح جاتے ہیں، اور مومنوں کا حال اس سے بالکل الٹ ہے، اس سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ بڑے آرام سے روح بھی نکلتی ہے اور وہ اس کو جلدی بھی ہوتی ہے جانے کی۔ تو وہ فرشتوں کو ہینڈل کرنا از ناٹ دیٹ ایزی۔ جب آپ کو ان کو فرشتے نظر آئیں گے نا گناہ گاروں کو، تو پھر وہ ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے روک لے، کہیں گے خدا کرے تم روک لیے اور بند کر دیجیے، اور وہ اس وقت کہیں گے جیسے مجھے ہجر مہجورہ ہے نا، کہ جیسے آپ کو مطلب ہمیں چھوڑ دے، جیسے ہمیں بچا دو، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو، جیسے وہ بس روک دیے جاؤ، بس رک جاؤ، اور پھر اس دن وہ کوئی رکے گا نہیں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اینجلز جو فیٹ جو کافر ہیں، جو نافرمان بردار ہیں، جو ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو ان کی قسمت کس طرح ہو جائے گی کہ ان کے لیے فرشتے ہینڈل کرنا دیکھنا آسانی۔ اور ویسے بھی ہم نے یہ پڑھائی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اصل حالت میں نظر آئے تھے نا، تو اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہینڈل نہیں کر پائے تھے، وہ بھی بہت انہوں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق نہیں کہ جو آپ عام انسان دیکھیں، اور ایسے ہی بالکل جنوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مخلوق نہیں کہ عام حالت میں آپ ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ہر نظر کی ایک کیپیسٹی بنائی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اگر کوئی فرشتے آئیں ہمیں دیکھیں، وہ ہر عام بندے کے لیے نہیں آ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو ہینڈل کر پاتے ہوئے مضبوط آدمی ہوتے ہیں جب ہی وہ اس چیز کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ نبی نہیں ہے، اس لیے خاص بندے ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے جب موت ہوگی یا ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جو ہم نے پیچھے قبر کے عذاب اور دوزخ کا وہ پڑھا ہے، تو وہ سب یہی ہے کہ اس وقت ان کے لیے پھر یہ چیزیں ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اور جو ہمیں ہوتا ہے کہ جی کئی کافروں نے دیکھیں، عربوں میں بھی یہ معاملہ تھا کہ جب وہ مشرک تھے، سارے کافر تھے اس زمانے میں، بہت مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے، آپ سوچیں کہ کھانے کھلانے میں اتنے لوگوں کو جلدی کرتے تھے کہ رات کو بعض وہ اپنے گھروں میں لائٹیں جلا کے رکھتے تھے کہ جی کوئی آئے اور جو ہے نا کسی کو بھوک ہو تو ہمارے پاس آ کے کوئی قافلہ رکے تو کھانا کھا لے۔ بتائیں کوئی کرے گا اس طرح؟ اس قدر مہمان نواز سے۔ ابھی بھی آپ کسی بل گیٹس کا دیکھ لیں تو چیریٹیز کی لسٹ پڑی ہوگی، اتنی ان کی چیریٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے عمل حبان منصورہ، جیسے بالکل اللہ تعالیٰ نا ایسے جیسے پارٹیکلز ہوتے ہیں ہوا میں اڑے ہوئے جو آپ کو نظر نہیں آتے، جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ اس طرح اڑا دے گا۔ اور کیونکہ آپ کو اچھے عمل کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو ایمان جو ان کے پاس نہیں ہے، چلے کافروں کو تو مائنس کر دیں تو ان کا تو ختم ہو گیا، لیکن جو دوسرے ہم لوگ ہیں اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اخلاص، یعنی صرف اللہ کی خاطر کوئی بھی کام اگر آپ اللہ کی خاطر نہیں کر رہے تو اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں۔ آپ کو سوچیں آپ نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے اور وہ کام ہمسائے کا کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا آ کے تم مجھے ریوارڈ دو، مجھے سیلری دو، آپ دیں گے؟ آپ کہیں کام تو سارا دن اس کا کرتے رہو، میں کس چیز کی سیلری دوں تمہیں؟ تو وہی والی مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ انصاف کی بات کریں، آپ خود اس چیز کو مارک کریں کہ آپ اس چیز کا ریوارڈ دیں گے، آپ ایک انسان ہیں، آپ ریوارڈ دیں گے کسی کو؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ریوارڈ دے اس چیز کا جس چیز آپ نے کی نہیں، جس چیز میں آپ کی نیت ہی خالص نہیں تھی، جو اللہ کے لیے آپ کی نیت ہی نہیں تھی، وہ آپ نے یا کسی دوست کے لیے کی، یا کوئی آپ کو کھینچ کے لے گیا، یا کسی طرح سے آپ نے کی خلوص نیت، یا اپنے سنت کے مطابق نہیں کی، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنت کا کوئی وہ نہیں ہے، تو سنت وہی چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے مطابق کرنا ہے تاکہ آپ کی کام خلوص نیت سے بھی ہو اور بالکل 100% اس کا اجر آپ کو ملے۔ ایک حدیث سے پاک ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑ، مطلب ایک پہاڑ ہیں، مطلب بہت بڑے پہاڑ ہیں، تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منثورہ کر دے گا، کیونکہ اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن جب حرام حلال میں نا فرق نہیں رکھتے ہوں گے، مطلب حرام بھی بیچ میں شامل ہے، زندگی میں سننا، دیکھنا، بولنا، کھانا، ہر چیز وہ بھی شامل ہے، اس میں فرق نہیں رکھتے، باقی نماز روزے بھی سب چل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے اسلام کے مطابق کرنی، صرف نماز روزہ پڑھنا ہی وہ نہیں ہوتا، باقی جو عمل ہوتا ہے مسلمان کا وہ بھی دکھنا چاہیے کہ وہ بالکل قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ ورنہ صدقہ آپ کتنا بھی دے دیں، اگر حرام مال سے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہی صدقہ ایک کھجور دے دیں آپ، لیکن حلال سے ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر دے دیا۔
تو وہ یہ وہی والا مسئلہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پش چاہیے ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پش اچھی ہوتی ہے کہ آپ دوستوں پش کر دیں، کسی کو ایک دوسرے کو لے کے لے جائیں، لیکن اگر کچھ آپ خود سے کر رہے ہیں بغیر پش کے آپ خود سے کریں، سوچیں اس کا کتنا اجر ہے. آپ کو ہر وقت ہی پش چاہیے، کوئی آپ کو اٹھائے گا تو آپ جائیں گے، ورنہ آپ جائیں گے ہی نہیں. تو پھر آپ اس کا کتنا اجر دیں گے؟ آپ کو دیکھ لیں، آپ اس بندے کی کیا ویلیو کریں گے جس کو آپ کہیں گے اور پھر وہ لیزی ہو کے چلے، اور ایک وہ بندہ ہو جس کو کہنے کے بغیر بھی پتا ہو یہ کام یہاں نیکی کا چل رہا ہے اور وہ ایک دم چل پڑے، تو اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ تو یہی والی بات ہے کہ جب آپ نے اللہ کا نیک عمل کرنا ہوتا ہے نا، تو اخلاص کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اور جب اخلاص کے ساتھ کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا نظر بھی آتا ہے اور اس عمل کی ویلیو بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے. اور نیت میں اخلاص بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹائر ہے نا، ٹائر اس کے اندر ہوا ہے، اور اگر ٹائر کتنا ہی مہنگا آپ لے لیں اور اس کے اندر ہوا نہیں، بتائیں کس کام کا؟ گاڑی چلے گی آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. تو وہی میرا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ نے کوئی بھی کام نیکی کرنی ہے، کوئی بھی ایفرٹ، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کرنا ہے، اگر نیت اللہ کی طرف سے ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کچھ لوگ جنازے پہ جاتے ہیں کہ بھئی اس کو برا لگے گا، دوست کی کوئی فیملی مال میں یا کچھ ہے، ورنہ آپ جائیں گے نہیں. آپ کو جنازہ پڑھنے کا پتہ ہے نا کتنا ثواب ہے، کتنے قرات کا ثواب ہے. قرات احد کے پہاڑ کے برابر ایک قرات ہے. تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ اس کے لیے جا رہے ہیں یا ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو تب جائیں، بے شک دوستوں کی اس کے میں جائیں، لیکن نیت یہ رکھیں کہ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکی رکھی ہے نا، تبھی آپ جا رہے ہیں. ورنہ کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کی اس کے بغیر ہوتا ہے اس میں اس کی کوئی پاور نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل کرے تو اس میں نیت اپنی خالص رکھے، اور اس کا آپ کو اجر ملے گا. بھلے آپ بچے کیوں نہیں پال رہے، بھلے آپ کھانا ہی کیوں نہیں پکا رہے، بھلے آپ گھر کی صفائی کیوں نہیں کر رہے. دوسری آیت نمبر 24 میں چلیں جی. اور اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو جنت میں لوگ ہوں گے وہ ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا. ظاہر جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا، اور وہ ان کے لیے مطلب یہ جو ڈے آف ججمنٹ کا ہے نا، کچھ تفسیر میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں بالکل ایسے ہوگا جیسے ظہر سے اثر ٹائم میں. ایک حدیث پاک ایسی ہے جس میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے آپ نے اس کی فرض نماز پڑھی، بس ایسی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کئی پلین سے اترتے ہیں اور سیدھے ایئرپورٹ سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، پاسپورٹ چیک کرا رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وی آئی پی رکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں جنہوں نے ایفرٹ کیا نا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ چیز ایزی کر دے گا. اور حدیث کیا ہے، مومن کو ہلکا کر دیا جائے گا جتنا فرض نماز میں لگتا تھا، اس دن اس پر یہ اتنا زیادہ ہلکا کر دے گا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کتنا دنیا میں بنا لیا، اور جس نے جتنی فضولیات کٹھی کی ہے نا اتنا زیادہ حساب ہوگا، اتنا ہی وہ لیٹ ہوگا. اور جس نے جتنا زیادہ اللہ کے لیے کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ جلدی حساب کتاب سے فارغ ہوگا، اور جنت میں آپ کو اتنا ہی زیادہ آرام ہوگا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو صحابی تھے نا وہ، اور یا تابعین تھے، وہ اس چیز کا خیال کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے نا، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنی نالجبل آدمی تھے، کتنے نیک آدمی تھے. ایک دن ان کے بیٹے نے نا ایک رنگ پہنی ہوئی تھی. جب ایک رنگ پہنی ہوئی تھی نا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ رنگ بہت اچھی، کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ 1000 درہم کی ہے. آپ $1000 لگا لیں، $1000 کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دکھاؤ مجھے. جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا جا کے اس رنگ کو بیچو اور 100 مساکین کو کھانا کھلاؤ، اور اس میں سے جو $1 بچے نا، وہ اس سے مطلب کسی بلیک سمتھ، کسی لوہار کے پاس جاؤ، یعنی سمجھے ہوم ڈپو جاؤ اور اپنے لیے رنگ بنوا لو، اور اس کے اوپر یہ لکھواؤ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی جو پوٹینشیل رکھی ہے نا، اتنی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. تو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اتنی آپ کے پاس اگر اللہ نے دولت دی ہے نا، آپ اس دولت سے کتنے بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یعنی تم اس $1000 کی رنگ سے 100 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، اور تم نے وہ انگلی میں بس پہنی ہوئی، صرف اس لیے کہ چند لوگوں کو دکھا دیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر دیں. مطلب یہ آگے انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب ہم کوئی چیز کرتے ہیں اس طرح تو یہی کہ لوگ اپریشیٹ کر لیں کہ اس کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تاکہ ہم بھی اس پہ آ جائیں. تو بیسیکلی یہ کہ جو لوگ جنت کو اپنا ٹھکانہ سمجھتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، پھر وہ اپنے مال کو، اپنے ٹائم کو بالکل اس طرح سے بہتر طریقے سے خرچ کرتے ہیں ہر چیز کو، تاکہ ان کو یہ نہ کوئی چیز ضائع نہیں کرتے، اور ہر چیز اللہ کے لیے کرتے، اور فضولیات میں نہیں پڑے رہتے، تاکہ ان کا حساب آسان ہو. اور جب حساب آسان ہوگا نا تو پھر یہ آیت بتاتی ہے کہ پھر آپ کو اتنا ہی ٹائم لگے گا، اور آپ مطلب جیسے آپ نے کلولہ کیا،
کلولہ جو ہے نا ویسے جو ہمارا تو جیسے کلولہ ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹائم یوز ہوا ہے نا تو وہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں تھا. اور وہ آپ کو پتہ ہی کیونکہ مڈ نائٹ سے جاگے ہوئے ہوتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، تو پھر وہ درمیان میں جو کلولہ کرتے تھے نا وہ صرف اتنے ٹائم ہی کرتے تھے. تو سمجھے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ان کو یہ تھوڑی سی وہ حساب کتاب کا معاملہ کرنا پڑے گا، اور پھر وہ جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ ان کو آرام دے گا. یعنی کہ جو نیک کام کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی بہت رکھی ہیں. آئے نمبر 25 میں چلیں جی. اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا. اب ہم یہاں پہنچے ہیں جو میں کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے پاس 4 ہم اس میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم نے ڈسبلیور ڈسکس کر لی، پھر بلیورز کی جنت کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب ہم یہ ڈسکس کریں کہ گریوٹی اور ڈے آف ججمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس آیا میں ہم یہ ڈسکس کریں. اور جس دن آسمان، یعنی یہ سور پھونکنے کے بعد کا واقعہ، یہ سور پھونکنے کا معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد کا واقعہ ہے. اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے. یا تو پھر جیسے رمیزہ نے بتائے ہیں 3-4 معاملے، وہ یہی ہے کہ یا تو آسمان پھٹ جائے گا، یا پھر بادل ساتھ اس کے پھٹ جائیں گے، یا پھر بادلوں میں سے فرشتے نکلیں گے. سوری، یہ ساری چیز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کا معاملہ اس طرح بتایا کہ جب یہ پھٹ جائیں گے نا اور فرشتے اس میں سے نکلیں گے. تو پہلے دیکھیں آسمان کی کتنی تعریف آئی ہے. پہلے تو یہ دیکھ لیں قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیا بتا رہا ہے، کئی جگہ ہم نے یہ پڑھا کہ آسمان کو دیکھو اور اس سے مطلب تم اللہ تعالیٰ کی برتری دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی نے تھاما ہوا نہیں ہے آسمان کو. آسمان اور یہ اتنا اسپیشل ہے آسمان، اور آپ دیکھتے بھی ہیں تو آسمان ایک بہت ہی اتنی اسپیشل چیز ہے کہ کوئی بنا نہیں سکتا، اور اتنی اللہ تعالیٰ کا خاص میریکل ہے. میں تو یہ کہوں گی جس طرح اس میں رنگ پھیلے ہوئے ہیں اور جس طرح اس میں بادل ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، تشقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تہس نہس کر دے گا، مطلب توڑ دے گا، ختم کر دے گا. تو یہ پھٹ جائے گا آسمان. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب اس دن سب جمع ہوں گے نا، یہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے اعمال کی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پیر دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ ڈے آف ججمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے. تو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، پھر حساب شروع ہوگا، تو پھر اس کے بعد آسمان کھلے گا. تب پہلے آسمان کھلے گا نا تو اس میں سے ایک فرشتوں کی روح آئے گی جو 70,000 سے بھی زیادہ ہوگی، اور لوگ سمجھیں گے ان میں اللہ ہے تو وہ کہیں گے کہ ان میں ہمارا رب ہے، تو وہ کہیں گے نہیں. پھر اس کے بعد اور وہ نا سارے، آپ سوچیں پہلے حضرت آدم سے لے کے اینڈ تک دنیا پتہ نہیں اب کتنے تک رہنی ہے، کتنے لوگ ہیں، ساروں کو گھیر لیں گے ایسے، اتنے تعداد میں فرشتے ہوں گے. سوچیں کتنے تعداد میں فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان کھلے گا، اس کے بعد پھر وہ سرکل میں آئیں گے اور ایسے کھولیں گے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے ایسے آسمان کھلیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، جب 7واں آسمان کھلے گا نا پھر اللہ تعالیٰ کے وہ جو 8 فرشتے اتریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا تخت انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور پھر وہ سبحانک اللہم الملک القدوس، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے نیچے اتریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سین بتایا کہ جب، اور جو آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی شان سے آئیں گے. عام یہاں بادشاہ آتے تو ہمیں ہوتے ہیں جب 10-15 20 گاڑیاں آگے پیچھے، ہمیں کتنا وہ ہم فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تو سوچیں کتنا زیادہ آئے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا عرش جن فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے نا، آپ سوچیں ان کے ایک اینکل سے نی تک کا فاصلہ جو ہے نا وہ 500 سال کا ہے آپ کے دیکھنے کے لیے. یعنی 70 سال لگ جائیں گے آپ کو کمپلیٹ ایک اس فرشتے کو دیکھنے کے لیے نا، پیر سے سر تک آپ کو 70 سال لگ جائے گے. فکر نہ کریں، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو بہت ٹائم ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ اتنی بڑی کریشن ہے. بتائیں آپ مطلب ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو؟ اور وہ کہہ رہے جی فرشتے آ جائیں. تو فرشتے آ جائیں تو آپ رہ سکیں گے، بیٹھیں گے، آپ کا دم نہیں نکل جائے گا وہیں بیٹھ کے. کوئی آپ عام آدمی ہے کہ اگر فرشتے آ جائیں اور آپ ان کو ہینڈل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ڈے پلیزنٹ نہیں ہوگا. جو کافر ہوں گے، سوچیں ایک تو ایمان نہیں لائے، اوپر سے جو ایمان لائے بھی، اور ان کے لیے اس لیے کہ ان کے لیے اوپر سے سختی یہ کہ گناہ کتنے ہیں اور حساب ہونا ہے. تو سوچیں کتنی مشکلوں میں وہ پھنس جائیں گے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹے گا اور اس طرح فرشتے نازل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت شان سے آئیں گے. آگے سنیں، اس دن سچی بادشاہی خدا کی ہے اور کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے سخت مشکل ہوگا. دوبارہ یہ کہا گیا ہے کافروں کے لیے سخت مشکل ہوگا. تو ایمان پہ رہنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پہ رکھے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور زمین کو بھی لپیٹ لے گا، اور پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میری ملکیت ہے. بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پہ بادشاہ بنے پھرتے تھے اور زمین پہ خود کو بادشاہ سمجھتے تھے. اور لوگوں کو کتنی اس دن فکر لگے گی. سوچیں ایک تو گرمی،
اوپر سے رش، اوپر سے حساب کتاب، پتہ نہیں کہاں چلے، کہاں جائے، کہاں کوئی کہاں چلا جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ بتایا کہ اس دن صرف بات چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اور سوچے کافروں کا کیا حال ہوگا جو اتنے مس بہیو کرتے تھے نبی پاک سے بھی، اور جو اتنے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دیا اور اس کو کیا ہی نہیں، اور سورہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اور سورہ ہجر میں کیا ہے کہ رب کی قسم ضرور سوال کریں گے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں. ہر چیز کا اس دن جو ہے نا سوال ہوگا، ہر اعمال کا سوال ہوگا. اور جس دن آپ یہ سوچیں فرشتے بھی اتنے آئیں گے کہ انسانوں کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اور جب فرشتے اتنے اتریں گے تو کیا کتنی جگہ رہ جائے گی. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتائی کہ آپ اور یہ ساتھ اس میں ایک حدیث ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا میں سب سے خوبصورت موت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کی ہے، کہ ساری زندگی اس نے دو چیزوں کی تمنا کی، ایک جنت کی اور دوسرے رب کی دیدار. تو بیسیکلی جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بھی اپنے اعمال کرے گا نا، اور اس دن جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس سے یہ چیز ہینڈل نہیں ہوگی.